آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے بعد کے جو نتائج ہوں گے وفاق میں حکومت کس کی ہوگی؟ سچی بات ہے کہ ہمیں تو جی اپنے الیکشن کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ وہ اس میں کامیابی حاصل کی جائے. میں صرف یہ کہوں گا کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. 9 فروری کو ایک جو صورتحال آپ کی پارٹی کے رہنما محمود مولوی صاحب محمود مولوی صاحب کے مطابق اب تک کا ذائچہ بتاتا ہے کہ وفاق میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہوگی اور آئی پی پی اس کی شراکت دار ہوگی. تائید کرتے ہیں اس کی؟ مجھے ذرا یہ کمبینیشن مشکل لگتا ہے. نون لیگ کی حکومت لگتی ہے؟ نہیں، نون لیگ کی اکیلی مشکل ہوگی. پیپلز پارٹی کی اگر وہ جس طریقے سے رائے یہ رکھ رہے ہیں کہ آزاد امیدوار ان سے روابط میں ہیں اور ان سے مل کے حکومت بنائی جائے گی، تو یہ کمبینیشن کیسا لگتا ہے؟ آزاد امیدوار زیادہ تر ہم سے رابطے میں ہے. آپ سے رابطے میں؟ ہماری پارٹی سے. آزاد امیدوار پنجاب سے اگر اس کی کیلکولیشن کریں تو کتنے آزاد امیدوار رابطوں میں ہوں گے؟ یہ میں ایگزیکٹ نمبر نہیں دے سکتا، لیکن دیکھیے کے پی کا اور پنجاب کے آزاد امیدوار، خیر ان کو پورا حق ہے پیپل پارٹی کو کوشش کرنے کا، لیکن ان 2 صوبوں کے آزاد امیدوار کی کوئی خاص اٹریکشن نہیں ہوگی پیپل پارٹی کی طرف. پیپلز پارٹی کی طرف نہیں ہوگی. اچھا یہ بتائیے، ایک ہی پارٹی سے الگ ہوئے لوگ 2 پارٹیز بنا لی، آپ کا پیچ اپ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی سے کیوں نہ ہو پائے؟ نہیں، وہ بنیادی طور پہ ایک ہی چیز ہے، صرف یہ کہ پرویز خٹک صاحب کا زیادہ جو توجہ ہے وہ کے پی میں ہے. صحیح. اور ہماری زیادہ توجہ باقی صوبوں میں بالخصوص پنجاب پہ ہے. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کچھ سیٹوں کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا آئی پی پی کے حق میں جائے گا؟ اب دیکھیے جی، کچھ سیٹوں پہ، بہت کم سیٹوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے. میرے خیال بہت ہی تھوڑی سی سیٹیں. اب میں جیسے آئی پی پی کا ہوں، میں نون لیگ کے خلاف ادھر الیکشن لڑ رہا ہوں، لیکن جو دیہاتی الیکشن ہوتا ہے جیسے میں نے کہا، وہ اتنا پارٹی بیس نہیں ہوتا. وہ زیادہ جو پرانے ادھر کے ممبرز رہے ہیں اور جو نئے آ رہے ہیں انہی کی جدوجہد چلتی رہتی ہے. تو ہمیں ابھی یہ نہیں ہے کہ لاہور کی طرح ہم پارٹیوں کو برا بھلا کہیں، یہ نہیں کیا وہ کیا. ادھر اور نوعیت کا الیکشن. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ بنی ہے کہ کچھ سیٹوں کے اوپر ہی صرف ایڈجسٹمنٹ ہو پائی؟ ایڈجسٹمنٹس کے بھی آسان نہیں ہوتے ہیں جی. ایڈجسٹمنٹس کے بھی کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ اس سیٹ پہ اگر آئی پی پی کا کینڈیڈیٹ پہلے جیتا ہوا ہے تو اس کی اچھی چانس ہو جاتی ہے ایڈجسٹمنٹ کی. کلیئرلی سیٹ پہ اگر آئی پی پی کے کینڈیڈیٹس ادھر ہارے ہوئے ہیں تو پھر ان کی ایڈجسٹمنٹ تو مشکل ہوتی ہے نا جی، کیونکہ جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس اگر نون لیگ کے بیٹھے ہیں وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اس حلقے کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ بلوچ ایک طرف آپ دیکھیں نون لیگ، ایک طرف آزاد امیدوار کے طور پہ بھی سعد اللہ بلوچ، اور عائشہ رجب بلوچ وہ ایک آزاد امیدوار کے حق میں بیٹھ گئی. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بلوچ. تو کیا یہ ان کا ووٹ تقسیم ہوگا یا ووٹ اگر تقسیم ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا؟ اوبویسلی جی، دیکھیے میں ایک فرزند پاکستان ہوں. میرے لیے ہر اس علاقے کی قوم جو ہے، ہر برادری انتہائی قابل احترام ہے. اور میرا جو ایک ونگ ہے تانیہ والا سائڈ کا، وہ بھی بلوچ ہیں اور بڑے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں. اور دوسرا ونگ رانا برادری کے ہیں، کیونکہ مامو کانجن سائڈ سے ہمیشہ مہاجر کمیونٹی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. یس، بلوچ اگر ایک گھر سے 3 کینڈیڈیٹس نکلیں گے تو آبویسلی وہ ووٹ سپلٹ ہوگا، جس کا غالباً مجھے فائدہ ہوگا. صحیح. اچھا، استحکام پاکستان پارٹی کے منشور کے اندر شامل ہے 300 یونٹ تک بجلی فری، ایسا ہی؟ جی جی. تو اس کی ایگزیکیوشن کس طریقے سے ہو سکے گی؟ آپ پچھلی حکومت میں بھی رہے، آپ کو ملکی معاملات کا بھی پتہ ہے. بہت سے ماہر معیشت کی رائے رکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر منشور کے اندر دعوے وہ ہونے چاہیے جو قابل عمل ہوں. ماہر معیشت یہ سمجھتے ہیں کہ سولر پروجیکٹ کے اوپر بھی بڑے پیمانے پہ آپ بجلی کی فراہمی نہیں دے سکتے. پن بجلی کی طرف آپ کو جانا پڑے گا تو کچھ ٹیکسز میں کمی کرنا پڑے گی. لائن لاسز میں کس حد تک کمی لے آئیں گے کہ 300 یونٹ تک بجلی فری دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، بجلی کا تو پورا پاکستان کا نظام ٹوٹلی چینج مانگتا ہے. یہ آئی پی پیز جب سے آئی تھیں 90 کی دہائی کی مڈل سے،
میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیز نے کیونکہ آلٹرنیٹ فیول کا کوئی انسینٹیو نہیں تھا، زیادہ تر سارے تھرمل بیس تھے، اور یہ نہیں مد نظر رکھا گیا کہ جب دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھیں گی تو کیا امپیکٹ، اور سارے وہ پاس تھرو آئٹمس تھے، جو کاسٹ بڑھتی تھی وہ سیدھی کسٹمر کو جاتی تھی، جو جس نے آئی پی پی لگائی تھی اس کو کوئی افیکٹ نہیں ہوتا تھا اس کی پروفٹیبلٹی پہ۔ یہ سارا نظام چینج ہونے والا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے اسٹڈی کی ہے کہ جو ہم نیا سسٹم کھڑا کریں گے اس میں 300 تک مفت دی جا سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حلقے کے بنیادی مسائل کیا ہیں جو پچھلے کوئی 10-15 سالوں میں حل نہ ہو سکے، اور آپ کے جیتنے کے بعد ان میں کسی حد تک کوئی بہتری آ سکتی؟ دیکھیے، یہ جو حلقہ ہے تانجیاں والا تحصیل اور اس میں 18 گاؤں جڑا والا تحصیل کے ہیں، یہ پاکستان کا زرخیز ترین علاقہ ہے، اسی لیے میں نے ادھر آج سے 34 سال پہلے ایک شوگر مل لگائی تھی۔ اس کی زمین سونا اگلتی ہے، کاشتکار بہت محنتی لوگ ہیں، لیکن اس حلقے کی سیاست بنیادی طور پہ 2 خاندانوں نے آپس میں باریاں لی ہیں، اور میں نے کہا اور ان 2 خاندانوں میں اس وقت بے انتہا پسماندگی ہے علاقوں میں۔ اگر آپ آئیں گے، سڑکیں کچھ حال ہی میں بہتر ہوئی ہیں، لیکن آپ اندر جب گھسیں گے تو سڑکوں کا وجود ہی نہیں ہے، نہ کوئی سیوریج کا، نہ نالی کا، نہ گیس کا، نہ بجلی کا، بے انتہا بری حالت ہے۔ دوسری یہ ہے جی کہ کیونکہ یہ زیادہ کسان اورینٹڈ علاقہ ہے، کسانوں کی پالیسیاں ہمیں لانی چاہیے۔ اب جیسے مکئی کی فصل اس وقت ہے اور قیمت نہیں لگی، کسان رولتا پھر رہا ہے۔ اگر تھوڑی سی پلاننگ کر لی جاتی کہ مکئی کی فصل کی کوئی ایکسپورٹ انکریج کی جاتی، جیسے چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے، اگر چینی زیادہ بن جائے وہ ایکسپورٹ ہو جاتی ہے، تو بر وقت پالیسی بنتی تو قیمت ذرا چڑھتی، کسان کو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اسٹیٹ بینک کی ایک ویئر ہاؤسنگ اسکیم موجود ہے اس ملک میں، جس میں ویئر ہاؤسز ڈیسگنیٹ ہو جاتے ہیں، اگر فصل کسان کی نہ بکے تو اس میں رکھی جا سکتی ہے، اور اس کی پاکستان کے بینکاری نظام سے قرضہ لیا جا سکتا ہے۔ ان کی بیج، 1 نمبر بیج، 1 نمبر زرعی ادویات، کھاد بلیک میں ملتی ہے، یہ ایشوز ہم نے حل کرنے میرے ذہن میں پلان ہے، اور ایک بہت بڑا پروجیکٹ میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم ادھر کے ٹیوب ویلز کو آہستہ آہستہ سولر پہ لے آئیں گے۔ نوجوانوں کے لیے ہمارے بڑے منصوبے ہیں، کچھ نہیں کیا گیا، مایوس ہے نوجوان۔ اچھا، اگر فرض کر لیں، مفروضے کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں، الیکشن کے نتائج تو جمہور نے طے کرنے ہیں کہ کیا ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے یا پی پی کی، کسی کی بھی حکومت بنے، آپ اس میں شراکت دار ہوں، تو آئی پی پی کی خواہش کیا ہوگی کہ کون سی منسٹریز اس کے پاس ہوں؟ منسٹریز کو بھی چھوڑیں جی، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ یہ جو نئی حکومت وجود میں آئے گی، یہ پاکستان کے جو بے شمار مسائل ہیں ان کی حل کی طرف چلے۔ لوگوں کو اس وقت یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کی یہ صورتحال ہے پچھلے 15 سال میں جو ڈیولپ ہوئی ہے۔ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی قرضے اس وقت اس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری جو سود ہے ان قرضوں پہ وہ نیٹ فیڈرل انکم سے زیادہ ہے۔ ایسا ہی یہ صورتحال ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے جی، وزارتیں تو دیکھی جائیں گی، مل کے سب نے یہ ایشو پہلے ادھر سے شروع کرنا۔